بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائیں، سکون والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو پیدا کیا اللہ نے۔ زمینوں کے اوپر اللہ کی حکومت، آسمانوں کے اوپر اللہ کی حکومت، اس کے درمیان میں اللہ کی حکومت، تحت و سرا تک اللہ کی حکومت۔ جو کچھ ہو رہا اللہ کی قدرت اور طاقت سے ہو رہا، اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کی قدرت اور طاقت سے ہوگا۔ اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ سب کو روزی دینے والا، رزق دینے والا اللہ ہے۔ جب انسان اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ پاک جب راضی ہوتے ہیں تو آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، رزق میں برکت، ہر چیز کے اندر برکت شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو پھر حالات کو اللہ پاک تنگ کر دیتے ہیں، بے وقت کی بارشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ سب ہمارے اپنے کیے کی سزا ہوتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حالات کا بننا اور بگڑنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کریم حالات کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کریم محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ اللہ کریم خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ کریم رازق ہیں، ہم مرزوق ہیں۔ اللہ کریم مہربان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، مالک الملک ہیں، ذو الجلال والاکرام ہیں۔ یہ سب کچھ اسی کا ہے، زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اسی کا، چاند بھی اسی کا، سورج بھی اسی کا، ستارے بھی اسی کے، سیارے بھی اسی کے، ساری مخلوق اللہ کی ہے۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والے بھی اللہ ہے۔ سمندروں کے اندر جو مخلوق ہے، دریاؤں کے اندر جو مخلوق ہے، زمین کے تہہ کے اندر جو مخلوق ہے، ہواؤں میں جو اڑ رہی ہے، ساری مخلوق کا پالنے والا اللہ ہے۔ سمندر کے اندر کتنی بڑی مخلوق ہے، مگرمچھ ہیں، مچھلیاں ہیں، عجیب و غریب مخلوق ہے۔ اللہ کریم روزانہ انہیں منوں اور ٹنوں کے حساب سے کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
ہماری نیند بھی پرندوں والی ہو، ہمارا یقین بھی پرندوں والا۔ مغرب کی نماز کے بعد پرندے ایک دم خاموش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور فجر کی اذان سے پہلے پرندے اٹھ جاتے ہیں، اور پرندے جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں رزق دے گا، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھ کر اللہ کی بڑائی کو بیان کر کے نکلتے ہیں، اور اللہ کریم انہیں رزق دیتے ہیں۔ اور حضرت انسان ہے کہ ساری رات جاگتا ہے، جو سونے کا ٹائم ہوتا ہے جاگتا رہتا ہے، اور 3-4 بجے سوتا ہے اور 12 بجے اٹھتا ہے، اور 11-12 بجے جب وہ اٹھتا ہے یہ زوال کا ٹائم ہے، یہ بربادی کا ٹائم ہے، یہ مصیبت کا ٹائم ہے، زوال کے ٹائم میں اٹھتا ہے۔ مغرب کے بعد آدمی کھانا کھائے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد ذکر اذکار کر کے فوراً سو جائے۔ اگر ہو سکے تو کوشش کرے، اگر کوشش کرے گا، فکر کرے گا، دل کے اندر لائے گا اس بات کو کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تو اللہ کریم ضرور اٹھائیں گے۔ تہجد کی نماز پڑھے، پھر کچھ دیر آرام کرے، پھر فجر کی جب اذان ہو اٹھ جائے، وضو کرے، سنت پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے آدھا پارہ 1 پارہ فرض نماز پڑھ کر، اگر ہو سکے تو وہیں بیٹھے رہیں اشراق تک۔ جب سورج نکلے، سورج کی شعاعیں جب پھیلنے لگے تو اس وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور اللہ کریم سے دعا مانگے۔ یہ ترتیب ہے زندگی گزارنے کی۔ پھر ناشتہ کرے، پھر اپنے کام کی طرف روانہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کر کے اپنے کام کی طرف جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو فجر کی نماز چھوڑ کر جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔